پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین اپنی آواز میں اس طرح نعت پڑھ سکتی ہیں کہ ان کا چہرہ چھپا ہوا ہو, صرف آواز آ رہی ہو؟ مطلب اس طرح سے یوٹیوب چینل یا ٹک ٹاک پر یا انسٹاگرام پر جائز ہے یا نہیں؟ کچھ عورتیں یوٹیوب چینل چلاتی ہیں, ان کا منہ بھی کور نہیں ہوتا, لیکن وہ اسلامک ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور اسلامک باتیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر میں کور کروں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے, عورت کے لیے یوٹیوب چینل پہ اسلامک ویڈیوز بنا کے ڈالنا اپنا یہ کوئی پسندیدہ کام بہرحال نہیں ہے, کیونکہ جوان عورت پہ پردہ فرض ہے اور مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا فرض ہے. تبلیغ کے لیے یا تو مرد کم پڑ گئے ہوتے ہیں نا, پھر ہم کہتے ہیں خواتین کو چاہیے اس میدان میں آگے بڑھیں. ہاں, کوئی ایجڈ خاتون ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, جو ذرا معمر خواتین ہوتی ہیں, ایجڈ خواتین ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جوان لڑکی کا اس کو کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ آ کے وہ لوگوں کو نصیحتیں کرے, تبلیغ کرے؟ اس میں مرد بھی تو دیکھ رہے ہیں, مرد بھی سن رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, چہرہ اگر کور کیا ہوا ہے تو لڑکی کی تو آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے, تو یہ جو لونڈے لپاڑے لڑکے ہوتے ہیں تو آوازوں پہ بھی مر رہے ہوتے ہیں, اور پھر نعت میں تو آواز خوبصورت بنائی جاتی ہے, بہت اسٹائل سے بنائی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ جب کوئی صحابہ کرام آیا کریں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پردے میں جواب دیں, اور لا تخضعن بالقول, اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. حالانکہ وہ تو امت کی مائیں ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر ان کو حکم کیوں دیا کہ وہ صحابہ کو مسائل سمجھائیں؟ مرد سمجھا دیتے نا مسائل صحابہ کو. بھائی بعض گھر کے مسائل ایسے ہیں جو امہات المومنین ہی جانتی تھیں, وہ عام صحابہ نہیں جانتے تھے, گھریلو مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاص طور پر ان کا علم بہت زیادہ تھا, اور نبی کی گھر کی زندگی تو انہوں نے دیکھی ہے, تو گھریلو مسائل کون بتائے گا؟ تو اس لیے صحابہ کرام سفر کر کے ان کے پاس آیا کرتے تھے, تابعین تبع تابعین ان کے پاس آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے, تابعین آیا کرتے تھے. تو قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی پردے میں جواب دینا ہے, وہ مجبوری تھی حضرت عائشہ کی, کیونکہ وہ مسائل حضرت عائشہ ہی جانتی تھیں. تو قرآن نے کہہ دیا کہ لا تخضعن بالقول, کہ آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. جبکہ آج کل جو یوٹیوب پہ خواتین آتی ہیں وہ تو بہت بنا کے آوازوں کو باقاعدہ بناتی ہیں, تکلف کرتی ہیں, وہ نارمل وے میں بات نہیں کر رہی ہوتی, وہ تو چاہتی ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں. تو اس لیے یہ کوئی قابل تعریف عمل بہرحال نہیں ہے. تو ہاں, کوئی ریسیپی وغیرہ دکھانی ہے, کوئی جس میں خوبصورت آواز بنانی نہ پڑے, اس میں اگر کوئی مکمل پردے کے ساتھ بنا دیتی ہیں, اور اس میں بھی میں نے بتایا جیسے ایجڈ خاتون ہو, تو وہ اس میں فتنہ نہیں ہے. جوان خاتون کو وہ گھر کی چار دیواری ہی میں رہنا ہے, یا اگر کہیں جانا ہے تو پردے کی پابندی کے ساتھ. تبلیغ کرنی ہے تو صرف خواتین میں اپنی صلاحیتوں کو رکھیں, خواتین کے اندر تبلیغ کریں. اب یوٹیوب چینل تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ خواتین کے لیے الگ ہو, مردوں کے لیے الگ ہو, تو اس لیے یہ عمل قابل تعریف بہرحال نہیں ہے. عورت کو جو ہے وہ اپنی آواز اور اپنے باڈی کو دوسری خواتین سے چھپانا چاہیے. جہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, جہاں ضرورت ہو تو پھر وہاں بول سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. قرآن کی نص ہے, یہ تو واضح احکام ہے قرآن مجید کے. ویسے بھی یہ ہے نا کہ خواتین جو آج کل تبلیغ کر رہی ہیں, تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ مرد کیا دنیا میں ختم ہو گئے ہیں تبلیغ کے لیے؟ اب کسی نے سوال پوچھا تھا خواتین کے لیے پائلٹ بننا جائز ہے, اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ضرورت کیا ہے اس کی؟ بے پردگی ہوگی لازمی ان کاموں میں, گھر سے باہر رہنا پڑے گا, مردوں میں رہنا پڑے گا. تو کسی پہ ہم کوئی بدگمانی نہیں کرتے, لیکن اصولی طور پر شریعت ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. اس لیے کہ مرد پائلٹ اگر دنیا میں ختم ہو گئے ہوں, جہاز اڑانے والے مر گئے ہوں بیچارے سارے حادثے میں, یا مردوں کے لیے ویکینسیز ہی نہ ہوں, یا مرد سارے ٹریننگ لے کے گھوم رہے ہوں اور سب کو جاب گھوم نہ رہے ہوں بلکہ سب کو جاب مل رہی ہو, تو پھر خواتین آئیں. یا تو مرد تو میں ایسے جانتا ہوں جو بیچارے پائلٹ کی انہوں نے ٹریننگ لی, اس کے بعد ان کو جاب ہی نہیں مل رہی ہے, ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بس ایک بھیڑ چال ہے, جب چلتے ہیں تو سب چلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں. اس لیے خواتین کو حتی الامکان جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز خواتین تک محدود رکھنی چاہیے, کوشش اسی کی کرنی چاہیے.